اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین، this is me Sayyida Anam Naqvi with my Khwaja Arooj Naqvi and you're watching Anam and Arooj Naqvi official. And you know that this is the time we must discuss about Hazrat Abu Talib alayhi salam. It was 26th of the Rabiul Awwal which was demise of Hazrat Abu Talib alayhi salam. تو ہم نہیں ڈسکس کر پائے، لیکن ارادہ یہی تھا کہ جیسے زیارت وارثہ کو کمپلیٹ کریں ہم انشاءاللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں ایک مکمل ایک پروگرام کریں، اور آج ہم اسی نیت کے ساتھ اب سب کے ساتھ شیئر کریں گے فضائل حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور عروج کچھ واقعات کچھ میں پیش کروں گی تاکہ ہم مولا کائنات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے بابا کا پرسہ بھی پیش کریں، اور ایک ٹریبیوٹ ہے اس ذات اقدس پہ کہ جو نگہبان رسالت ہیں، جو محافظ رسالت ہیں، کہ وہ جن کا ایمان ایسا ہے کہ جن کے ایمان پر اگر ایمان نہ لایا جائے تو آپ کے ایمان بھی تازہ نہیں رہتے۔ لوگوں کے دلوں کو ایمان سے تر و تازہ کرنے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہی ایمان ہے رسالت پر، اور ایسا ایمان ہے کہ اس میں اعلان رسالت کی بھی ضرورت نہیں۔ بچپنے سے رسول کی معرفت رکھتے ہیں کہ میں جسے پال رہا ہوں وہ خدا کا رسول ہے۔ کیا ہی شان بیان کرے حضرت ابو طالب علیہ السلام نگہبان رسالت کی کہ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں، کہ جتنے تمام تر فضائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم کے پیغمبر خدا کے رسالت معاب کے جتنے فضائل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قلم بند کیے ہیں، کوئی قلم اتنے فضائل رسول خدا کے لکھ نہیں سکتا، کوئی زبان اتنے قصیدے رسالت کی شان میں، اتنے فضائل رسالت کی شان میں کہہ نہیں سکتی، کوئی گھرانہ حضرت ابو طالب کے گھرانے کے علاوہ پیدا نہیں ہوا روئے زمین پہ کوئی جو رسالت کے بچپنے سے لے کر ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا جائے۔ تو نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا کا قلمدان کہاں سے لاؤں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں۔ وہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر ڈاؤٹ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ ایسے شک و شبہات کرتے ہیں، ان کی فکروں کو اب کیا ہی کہیے کہ خدا کی طرف سے ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں پھر محمد کا نگہبان کہاں سے لاؤں، کہ یہ نگہبان رسالت ہے، نکاح خواں ہے رسالت کے، سردار مکہ ہیں، رئیس مکہ ہیں، سایہ کی طرح رسول خدا کے ساتھ ساتھ کے کہا حضرت عبد المطلب سے کہ میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ میں محبت کروں گا اور سائے کی طرح ہمیشہ رسول کے ساتھ رہوں گا۔ اور جو نکاح خواں ہے ہمارے رسول کے، ان کے ایمان پر کیا ہی سوال کرنا۔ آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، میں دیدہ ابوذر و سلمان کہاں سے لاؤں، کہ ایسی معرفت آل محمد کی رکھی اور ایسی معرفت خود رسول خدا کی رکھی ہے کہ محمد وہ نام کی جس کو کہنے سے دو لب آپ کے لب سے لب ملے، وہ پیارا نام جو کہ حضرت عبد المطلب نے رکھا، پھر ان کی والدہ نے رسول خدا کا نام احمد رکھا، اور رسالت ماپ کی ایسی محبت اور شفقت سے پرورش کی کہ کہا وہ رسول اور وہ علی جو کہ مکہ و مدینہ کی یتیموں اور کوفہ کی یتیموں کی نگہبانی اور پرورش کرتے تھے، یہ ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جو خود رسول خدا جب یتیم ہو گئے ان کی پرورش اور نگہبانی کرتے ہیں۔ ایسی نظر ایسا دیدہ ابوذر و سلمان کہاں سے لاؤں جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی۔ ایسی عظیم شخصیت کائنات میں کہیں اور نہ ملے گی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ کیا شان پیش کریں، تمام تر سلام و درود ہے، بابا ہے مولا امیر المومنین، وہ جو کل ایمان ہے، اس کے ایمان کا کیا میں ذکر کروں۔ ان کے فرزند ہے حضرت امام علی علیہ السلام، اور ان کے بابا کے ایمان پر کوئی سوال اٹھائے تو پہلے تو یہ منہ توڑ جواب ہے کہ جس کا فرزند کل ایمان ہو،
جس کا بھتیجا خود اسلام و ایمان پھیلانے والا ہو اور اس رسالت کے کار میں اس کے شریک رسالت شریک رسالت ابو طالب خود ہوں تو تف ہے ان ذہنوں پر کہ جو ان کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ میں شان پیش کرنا چاہوں گی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کہ جن کو قرآن میں آل عمران سے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن بھی جب ان کی شان میں اتنی بلند سورہ نازل کرتا ہے تو لوگوں کے معرفت کم ہے، معرفت کے درجے کم ہے جو سمجھ نہیں سکتے۔ شفیق ایسا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ اس میں علامہ صابر عابدی علی پوری مرحوم ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت خوبصورت انہوں نے حضرت ابو طالب کے مرثیے سے ایک اقتباس پیش کری۔ انہوں نے لکھا کہ شفیق ایسا پدر اپنا مصطفیٰ سمجھے۔ کتنے شفیق حضرت ابو طالب ہیں رسالت مآب کے ساتھ کہ شفیق ایسا پدر اپنا مصطفیٰ سمجھیں، خلیق ایسا جسے دل کا مدعا سمجھیں، کہاں تھی اتنی جسارت انہیں چچا سمجھیں۔ کہ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فقط چچا تھے، چچا نہیں، ان کے لیے ان کے بابا تھے، ان کے لیے ان کے دادا تھے، ان کے لیے ان کے جد تھے، ان کے لیے محافظ رسالت۔ اگر آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہ نمازیں، یہ دین قائم ہے، تو اس دین کی حفاظت کرنے والی شخصیت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ کہاں تھی اتنی جسارت انہیں چچا سمجھیں، تقاضا تھا یہ محبت کا آسرا سمجھیں، وہ باہیں جس میں نبی کریم جھول گیا، وہ باہیں جس میں نبی کریم جھول گیا، وہ مامتا کے رسول اپنی ماں کو بھول گیا۔ کہ جناب آمنہ کے بعد ایسے جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں ایسے پلے ہیں رسول خدا کہ کبھی انہیں محسوس نہیں ہوا کہ ان کے والد اور والدہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ عروج آپ کچھ فضائل پیش کیجئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ مختلف جو ہے روایات میں جو ہے تاریخ ہے حضرت ابو طالب کے جو ہے وفات کی، اور آج جو تاریخ ہے وہ ان میں سے ایک ہے۔ تو ہم جتنا بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کریں تو ہم اس ذکر کا، اس ایمان ابو طالب کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، چاہے ہم ہر تاریخ میں بھی ذکر کریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک رہی بات ایمان کی، تو کہنا یہ چاہوں گی کہ تاریخ میں آپ کو سب کو معلوم ہے جتنے بنی ہاشم ہیں، جتنا ہاشمی گھرانہ ہے جناب رسول خدا کا، سوا اس گھرانے کے تمام تر لوگ کہہ رہی ہوں، کچھ اسپیسیفک نہیں کر رہی، کافر سے مسلمان ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کو کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی، کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو ایک بھی دفعہ یہ نظر آ جائے یا سننے کو ملے، چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے ہو، کہ رسول کے گھر میں بھی بت پائے جاتے تھے یا کوئی بت پرست بھی تھا۔ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ بہترین بات کہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی سرزمین پر پروردگار نے ان کی ولادت فرمائی ہے، تو اس ولادت کا یہ سما تھا کہ بت کدے ٹوٹ گئے تھے، شجر ان کے آنے کی گواہی دیتے تھے، ہوائیں رسول کے آنے کی گواہی دیتی تھی، خوشبوؤں سے معطر تھا سما۔ عروج نے بہت خوبصورت بات کی یہاں پر کہ ایسا سما تھا رسول کے گھر میں، اور ان کے جد اگر آپ دیکھیں تو میں کہتی ہوں ان ذہنوں پہ کہ جو سوال اٹھاتے ہیں ایمانوں پر، جہاں پر عروج نے بولا کہ کبھی نہیں کوئی بت ملیں گے، تو نہ ان کے دادا کے گھر پہ ملیں گے، نہ ان کے بابا کے گھر پہ ملیں گے، نہ ان کے چچا کے گھر پہ ملیں گے۔ یہ گھرانہ ہمیشہ سے ازل سے ہی خدا کا اور خدائے بزرگ و برتر کا اور خدائے یکتا کا اور توحید کا پیروکار، اور دین ابراہیمی پر تھا، اپنے اجداد کے دین پر تھا۔ بے شک۔ اور اب جب کہتے ہیں کہ اپنے اجداد کے دین پر تھا، تو یہاں بھی عروج نے بہت اچھی بات کر دی کہ کلیریفائی کر لیجئے، دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور باقی جو عرب کا معاشرہ تھا ان کی جہالت ہم سب جانتے ہیں۔ رسول خدا کو اس معاشرے میں اتارا ہی اس لیے تھا تاکہ اس معاشرے کی اصلاح کریں کہ جو بتوں کی پوجوں میں لگ گئے تھے، بتوں کی عبادت میں لگ گئے، اور یکتا خدا کے وجود اور توحید کو پھیلانے کے لیے گھرانہ ہی حضرت عبداللہ کا، حضرت ابو طالب کا، حضرت عبد المطلب کا گھرانہ چوز کیا گیا۔ عروج بتائیے گا کہ ایسا پاکیزہ گھرانہ کہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ اور جہاں عظمت کی ہم بات کرتے ہیں انم، جیسے کہ اپنے اجداد کے دین پر تھے، تو جنت معلیٰ کا بھی آپ ذکر کریں گے، میں مختصر ذکر کروں گی کہ دین اسلام سے بھی پہلے جنت معلیٰ جو تھا، اس کا نام رسول پاک نے جنت معلیٰ رکھا تھا، جہاں ان کے اجداد دفن ہیں۔ دیکھیے یہیں پر کیونکہ اس کو الگ سے کیا ڈسکس کریں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ عظمت کی نشانی اور روایات میں ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو قبرستان ہے رسول پاک کے اجداد کا،
اس کا نام جنت معلیٰ جیسے کربلا معلیٰ، جیسے کربلا معلیٰ، شان اس کی، اور اس کا رخ جو ہے قبرستان کا پروردگار عالم کی طرف سے یہ رخ ایسا ہے کہ یہ قبلہ کی طرف ہے، کعبہ کی طرف ہے۔ یہ شان ہے کہ ان لوگوں کے لیے، ان بیمار ذہنوں کے لیے کہ جو شک کرتے ہیں، جہاں پر خدا نے اپنا محبوب اتارا وہ ایسا گھرانہ ہے کہ انہی کو کعبہ کی کنجیاں سونپیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ حضرت عبد المطلب کے زمانے سے دیکھ لیں، پہلے حضرت عبد المطلب تھے سردار، اور مکہ کی نگہبانی اور میزبانی اور اس عبادت گاہ کا، اس خدا کے اس مرکز کا تمام تر انتظام و انصرام اور اس کی کیز جو تھیں وہ سب حضرت عبد المطلب کے اختیار میں تھیں۔ ان کے بعد وہ کنجیاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، بھئی وہ گھرانہ کہ جس کو خدا نے اپنے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے چنا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسے کہ عروج نے بھی بتایا کہ جہاں پہ حضرت ابو طالب دفن ہے، جہاں حضرت آمنہ دفن ہے، جہاں پہ حضرت عبداللہ دفن ہے، جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ جناب عبد المطلب دفن ہے، یہ پاکیزہ ہستیاں علیہ السلام، ان پہ ہمارا درود و سلام، و رسول پاک کے اجداد ہیں۔ ہمارا رسول اس گھرانے میں پیدا ہوا ہے کہ وہ لائق سلام ہیں، ان پہ خدا نے اپنا سلام بھیجا۔ یہ کیسی عجیب سوچ ہے کہ آپ سمجھیں کہ خدا نے جو نبی بھیجا ان کی جد ایمان نہ لائے ہوں گے، کیا ان کے والدین؟ یہ بہت بیمار سوچ ہے۔ اور یہاں پر سب سے جو نوٹیسیبل پوائنٹ ہے وہ یہ دیکھیے، پروردگار ہم سب کو حج و عمرہ کی زیارات نصیب فرمائے، اور پھر کربلا معلیٰ کے دیگر مقامات مقدسہ کی بھی زیارت، کہ ایک کربلا ہے کربلا معلیٰ، معلیٰ معنی بلند، معلیٰ معنی elevated status, and that elevated status is just given to معصوم علیہ السلام۔ وہ معصوم کو ملا ہے کربلا میں، اور اتنا ہی elevated status ملا ہے جد رسول خدا کو۔ کہاں پر ملا ہے؟ مکہ میں ملا ہے۔ کون سی جگہ ملی ہے؟ جہاں پر وہ مدفون ہوئے ہیں، اور ایک جگہ کو کہہ دیا کربلا معلیٰ، دوسرا آپ جنت البقیع جاتے ہیں، دوسرے جنت المعلیٰ ہو گئی، کہ وہ جگہ جہاں پر آپ کے اجداد دفن ہوں اس زمین کو خدا نے معلیٰ کر دیا، اس کو پاکیزہ کر دیا، اس کو بلند کر دیا۔ تو یہ کتنا ربط ہے، ایک کربلا جہاں نواسا ہے وہ ہو گیا کربلا معلیٰ۔ اور انم آپ یہاں پہ یہ بات ریپیٹ کیجئے گا، ہم اپنے پہلے پروگرامز میں بھی آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو نبی پاک فرماتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم چاہتا ہے، وہی رسول پاک کہتے ہیں، جو رب چاہتا ہے وہی نبی اکرم کہتے ہیں اور وہی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی، یا ہم میں سے کوئی بھی ایک ایمان جو مکمل طور پر رکھتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ ہم اس قابل بھی ہیں ہم ان ہستیوں کے ایمان کو ڈسکس کریں، ان ہستیوں کے ایمان کے بارے میں کچھ کہیں جن کی عظمت خود پروردگار عالم نے جو ہے وہ عطا کی ہے، جیسے انم نے آپ کو بتایا۔ اور سورہ نساء میں طویل تر نہیں جاؤں گی کیونکہ علماء سے آپ نے بارہا یہ سنا ہے، سورہ نساء میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں آیت کا ترجمہ بتا دوں کہ اپنی امانتیں اہل کو دیا کرو، نہ اہل کو نہیں۔ انتہائی حسین بات کہ سورہ نساء میں پروردگار حکم دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کا حکم ہے کہ امانت ہمیشہ اہل کو دو، نہ اہل کو نہ دو۔ تو جب خدائے بزرگ و برتر عام امانتوں کے بارے میں یہ حکم دے رہا ہے کسی نااہل کو نہ سونپنا، تو یہ سب سے قیمتی خدا کی امانت ہے، خدا کا دین۔ تو دین جیسی امانت کس کو سونپی ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ کعبہ کی ذمہ داری سونپی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے کہ حاجیوں کے تمام تر کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ پانی کا انتظام کون کرتا تھا؟ حضرت حمزہ بھی کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کو پانی کی ذمہ داری، سقائی کے فرائض، اور حضرت جو ہے ابو طالب علیہ السلام ان کو کھانے کا، تمام طعام کا نظام، اور کعبہ کا تمام تر سسٹم، تمام تر لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانا، یہ مرکز عبادت یہ ہمیشہ اس گھرانے میں رہا ہے، کیونکہ یہ حضرت عبد المطلب کے گھر سے چلا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ یہ گھرانہ کہیں اعلان رسالت کے بعد اس میں یہ اللہ نے برتری دی، نہیں، اس گھرانے کو خدا نے ہمیشہ سے عظمت و شانوں والا گھرانہ دیا۔ آپ کے نبی کیوں افضل ہیں، کیوں سردار الانبیاء ہیں، کیوں خاتم النبیین ہیں، کیوں ان پہ تمام شریعت تمام ہو گئی؟ دیگر نبیوں میں
آپ نے دیکھا ہو تو ان کے خاندانوں میں ایسا نہیں تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے تو ان کے آپ جد میں جائیں تو آپ کو سب ویسے ہی ملیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں جائیں تو ایسا نہیں, لیکن آپ کے رسول ایسے ہیں کہ ان کے اجداد کی جانب جائیں تو وہ بھی دین پروردگار پر ہیں, دین ابراہیمی پہ. پھر رسول خدا کی شریعت آتی ہے, انہیں تو فرزند ایسا ملا ہے, چچا کو بھی ایمان ایسا ملا ہے کہ بھتیجا تمام ایمان مکمل کرتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے. تو کیا ان کی شان پیش کریں کہ شیخ البطحہ, سردار مکہ, پدر کل غالب, غالب لا کل غالب, علی ابن ابی طالب, اور ان کے پدر امیر المومنین کے پدر حضرت ابو طالب, مومن قریش. جہاں آپ سوچتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں, وہاں ان کا لقب ہے مومن قریش. جہاں ابھی مومن کی ڈیفینیشن سمجھی جاتی ہے, ابو طالب تب سے ہیں مومن قریش, وہ تب سے سردار ہیں. جب سے مکہ میں تمام سرداری کا نظام تھا تو ابو طالب علیہ السلام کا گھر وہ سینٹرل پوائنٹ تھا کہ تمام سردار جب ایک ڈیسیژن لینا ہو تو کس در پر آتے تھے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام گھر آتے تھے. تو یہ وہ گھر ہے جس کو خدا نے فضیلتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں میں خدا نے عظمتیں رکھی, اور پھر انہی کے گھرانے کو سیدہ کا گھرانہ, پھر اس در پہ ملائکہ آتے تھے, پھر اس در پہ رسول خدا کا گھرانہ کہ اس کو عظمتیں دی, پھر تمام فرزندان کو عظمتیں دی. تو کہا یہ رئیس مکہ ہیں, اور مکہ کے تمام سرداروں کو, اور عام الفاظ میں بتا رہے ہیں. So the students out there who are watching this video right now who do not have any knowledge of the history, prior knowledge نہیں ہے جن کا کہ کیا اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا, تو آپ پلیز تھوڑا سا ہسٹری اسٹڈی کیجئے کہ بڑی دین کی خدمات میں محافظ رسالت, نگہبان رسالت حضرت ابو طالب کا بہت اہم رول ہے. کہ یہاں پر میں کوٹ کروں گی امام نقی الہادی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. اور متوکل عباسی حکمران ہیں, جانتے ہیں کہ ہمیشہ اہل بیت محمد و آل محمد سے انہوں نے بغض رکھا. تو متوکل عباسی نے ایک مکالمہ کیا ہے مولا نقی علیہ السلام سے. اب دیکھیں یہ تمام جو 12 امام چہاردہ معصومین فرزند رسول خدا ہیں, اب چاہے وہ محمد باقر ہوں, امام جعفر صادق ہوں, امام موسیٰ کاظم ہوں, امام تقی الجواد ہوں, یا امام نقی الہادی علیہ السلام ہوں, ہر زمانے میں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد کے دین کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, رسالت کی گواہی دیتے رہے ہیں, اور امام اسی شریعت کو جو شریعت محمدی اس پہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. ہر زمانے میں ہر امام نے رہنمائی کیا, اور کربلا میں بھی سید الشہداء نے وہی دین کہ جن کے نانا رسول خدا دادا ابو طالب علیہ السلام ایسا دین کو انہوں نے سیراب کیا 72 کے لہو سے کہ آگے اماموں نے ان کی حفاظت کی. تو یہ ایک مکالمہ ہے جو مستدرک الوسائل کتاب میں ہے, جس میں حج کے حوالے سے کافی مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں. یہیں پر متوکل پوچھتے امام نقی علیہ السلام سے, کیا قیامت میں کوئی ایسی جگہ بھی ہوگی کہ جہاں پر میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے, وہ جنت و جہنم کے درمیان میں ہوں گے, اور نعوذ باللہ اس کا یہاں پہ مراد اس کی یہ تھی کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا مقام ہے. تو یہاں پہ مولا نے اس کو بتایا کہ شان حضرت ابو طالب علیہ السلام میں گستاخی کا انجام کیا ہوتا ہے کہ مولا نے اپنے جملوں کا آغاز ہی ایسے کیا, وائے ہو تجھ پر. یہاں پر مولا نے فرمایا وائے ہو تجھ پہ کہ اس کا علم فقط خدا رکھتا ہے. تو اس نے کہا مولا کو کہ میں علم خدا, میں جانتا ہوں کہ خدا نے آپ کو علم کے خزانے بنایا, آپ کیونکہ علم کے خزانے رکھتے تو مجھے بتائیے. جب اس نے اصرار کیا, اور یہ ہیں اہل بیت کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ رموز علوم الہی اور تمام تر علم جو پروردگار نے دیا ہے تو اس گھرانے کو دیا تو رسول کے فرزندان کو دیا تو اہل بیت کو دیا. تو دشمن ہو کے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو علم خدا, اللہ علم رکھتا ہے یا اللہ نے آپ کو عطا کیا. تو آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا ٹھکانہ ہے. تو مولا نے کہا تجھ پر وائے ہو. اگر ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے, اور یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی کہتے ہیں, امام نقی بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جب بھی کبھی دین کی بات ہوگی, شریعت کی بات ہوگی, جو امام علی علیہ السلام کی بات ہوگی وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بات ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ہر معصوم کے قول میں یہ گواہی ہے ولایت کی اور امامت کی کہ ہمیشہ ان کے قول و فعل میں آپ کو ربط نظر آئے گا, کبھی کانٹرڈکشن نہیں ملے گی آپ کو. یہ آپ چیک کر لیجئے گا, جو امام رضا کہیں گے وہ مطابقت رکھے گا امام باقر کے فرمان سے, جو امام کاظم کہیں گے وہ مطابقت رہے گا رسول خدا کے فرمان سے. اور جو گولڈن چینز آف نریشن ہے, دیکھیں عروج کس طرف میری توجہ چلے گی. امام رضا کی ہے گولڈن چینز آف نریشنز میں, اور عروج ہم ماشاءاللہ گئے تھے نیشا پور.
جہاں پر یہ حدیث جو ہے آئی تھی، حدیث سلسلۃ الذہب اسے اردو میں کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے گولڈن چینز آف نریشن کہا جاتا ہے، کہ یہ رسول خدا کی حدیث ہے جو تمام اماموں سے ہوتی ہوئی اس کو پیش کرتے ہیں امام رضا، لیکن لفظ رسالت معاب ایز اٹ از پہنچتے ہیں آپ کو معصوم کے منہ سے جب آپ سنتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے کہ امام باقر نے بھی یہ کہا، امام نقی علیہ السلام نے بھی یہ جواب دیا اپنے زمانے میں کہ جو ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر سوال اٹھائے تو ایسے شخص پر وائے ہو۔ ابو طالب کا ایمان ایسا ہے کہ اگر ایک ترازو ہو، اس کے ایک پلڑے میں ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام رکھ دیا جائے اور دوسری جانب کل خلقت کا ایمان رکھ دیا جائے، تمام تر مخلوقات، تمام خلائق جو اللہ نے پیدا کیے وہ سب ان کا ایمان رکھ دیا جائے، تب بھی وہ پلڑا بھاری ہوگا کہ جس میں ایمان ابو طالب علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ ساتھ ساتھ فضائل پیش کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گی عروج سے کہ اس ربائی کے بعد عروج کچھ شان میں پیش کریں کوئی واقعہ یا اور فضائل۔ اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا، حضرت میر بابر علی انیس کا شعر ہے کہ انہوں نے بہترین اشعار لکھے محمد و آل محمد کی شان پر۔ اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا، جس شعر نے احمد سے شہنشاہ کو پالا، جس شعر نے احمد سے شہنشاہ کو پالا، عزت میں فزوں سب سے شرافت میں دو بالا، عزت میں فزوں سب سے شرافت میں دو بالا، جس کا ہے علی سا پسر اقدس و اعلیٰ۔ کیا شان پیش کریں کہ جس کا ہے علی سا پسر اقدس و اعلیٰ، مصدر سے جو مشتق ہے تو اعلیٰ سے علی ہے، مصدر سے جو مشتق ہے تو اعلیٰ سے علی ہے، ایمان میں ان کے جسے شک ہو وہ شکی ہے، جو حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرے اس کا وہ خود ایک شکی ہے۔ عروج کیا پیش کرنا چاہیں گی ان کی شان؟ دوبارہ سے ایک بہت ہی ذہن کو آسانی سے سمجھ آ جانے والی دلیل کہ ہم حیثیت نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ ان ہستیوں کے بارے میں جو ہے وہ ایمان کا فیصلہ کرے، جن کو ہمیں خود اپنے ایمان کے بارے میں مکمل نہیں پتا کہ ہمارا عقیدہ بھی مکمل ہے یا نہیں ہے اور کتنا سٹرونگ ہے، کہ ہم اگر دعا بھی مانگتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا پروردگار سنے گا بھی یا نہیں سنے گا۔ تو اب ہم بات کریں گے ان ہستیوں کے بارے میں۔ یہ وہی ہستی ہیں جن کی آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کی زوجہ کے لیے یہ حکم تھا کہ جب امام علی علیہ السلام کی ولادت تھی کہ وہ جائیں تو خانہ کعبہ میں جائیں، ولادت علی علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ میں جائیں، جبکہ جو روزانہ وہاں پر ہوا کرتی تھی، اتنی عبادت کے باوجود جناب مریم سے کہا گیا کہ وہ وہاں سے باہر آ جائیں، اور حضرت ابو طالب کی جو ہیں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، جب مولا علی علیہ السلام کے والدہ آئی ہیں کعبہ کے نزدیک تو جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ جناب مریم کو جب پیچھے کیا گیا تھا کہ مریم یہ اب ولادت عیسیٰ کا وقت ہے، خدا کے گھر کی حرمت یہ ہے کہ آپ اس گھر سے دور چلی جائیے، اور جناب فاطمہ بنت اسد ولادت علی مرتضی علیہ السلام آج بھی عمرہ و حج کے لیے جائیں تو ہماری سادہ باتوں سے آپ کو کیا ملے گا، جا کے وہ نشان دیکھیے دیوار پر اور کتابیں پڑھیے، ہسٹری کو ٹٹول لیجیے اور آپ کو کیا ملے گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب علیہ السلام، مادر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کعبہ کے نزدیک آ رہی ہیں اور نزدیک آتے جا رہی ہیں۔ خدا کا حکم ہے کہ آپ اس گھر میں آئیے کہ یہ ولادت اس گھر میں ہوگی۔ اگر ان کو اس گھر سے دور کرنا ہوتا تو جیسے مریم علیہ السلام کو دور کیا کر دیتے، اور جب تک خدا نہ چاہے خدا کے گھر کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ یہاں دروازہ کھلنے کی بھی ضرورت نہیں، جب حکم الہی ہوا ہے کہ جو مولود ہے آپ کی آغوش میں وہ دین کا نگہبان ہے، وہ رسالت کا وسیع ہے اور وہ میرے گھر میں ولادت پائے گا، تو کیا ہوا، دیوار کعبہ شک ہو گئی۔ ماشاءاللہ روج انتہائی خوبصورت موڑ لیا ہے فضائل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہ ہم مادر امیر المومنین کا گھرانہ ہے، ان کے بارے میں تو ہم کیا ہی کہیں کہ پروردگار عالم ہی عزت دینے والا ہے، اور ہر موقع پہ ہمیں رب دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ انہی ہستیوں کی عزت ہے، انہی کی عظمت ہے۔ بارہا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ بھی ہم ایپیسوڈ میں زیارت وارثہ جب تلاوت کر رہے تھے تو اس میں ذکر کرتے خدا نے خاص کو خاص پر فضیلت دی ہے، کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ جب خدا کوئی درجات عطا کرتا ہے یہ مشیت کے فیصلے ہیں، اور اس میں خلق خدا جتنا بھی زور لگا لے
کسی گھرانے سے وہ تمام احترام و عزت اور مرتبے آپ نہیں چھین سکتے، خاص طور پہ جب قرآن نے اور احادیث نے اور جب وہ ڈیوائنلی گیون اتھارٹیز جو ہوتی ہیں آپ کو، اب ہر امام کو، امام رضا علیہ السلام کو بھی کتنی کوششیں کی گئی، باب الحوائج کو، ہر زمانے میں اگر چاہوں تو ابھی عروج کے ساتھ ہم سب امام ڈسکس کریں، لیکن یہ کہ ون بائی ون کریں گے، ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام جب رسول خدا کا پیغام پہنچاتے تھے اپنے ایرا میں، تو امام کے علم کا غلبہ دیکھ کر اور امام کی شخصیت کو دیکھ کر کہ لوگ ان سے اتنا انسپائر ہو جاتے تھے، بادشاہ ڈر جاتے تھے کہ فرزند رسول خدا کے چہروں پہ وہی نور ہوتا تھا جو رسول کے چہرے پہ ہوتا تھا، اور جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ یہ ڈیسیژن لیتے تھے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو دربار میں بلایا جائے گا فرزند رسول خدا کو، تو ہم نے اسٹیبلش تو یہ کرنا ہے، بڑے بڑے تمام بشپس کو بلا کے، اور ہم نے وہاں پر جوز کو بلا کر، اور ہم نے تمام جو ہے زرتشت کو بلا کر، جتنے بھی ادیان الہی تھے، ڈفرینٹ قسم کے لوگ تھے، کوئی آگ کے پجاری تھے، کوئی بتوں کے پجاری تھے، ہر طرح کے جتنے اس ٹائم پر ادیان تھے امام رضا کے ٹائم پہ، ان سب کے جتنے بھی سینئرز تھے، جتنے ویل نالجبل پرسن تھے، ان سب کو بلا لیا جاتا تھا ان کے اکارڈنگ جو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بڑے عالم ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا تھا کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا تاکہ ان پہ ایک روب رکھا جائے، اور عیسائیت اپنے لوگوں کو جو ہے ڈیفینڈ کرے گی، اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کرے گی، اور یہودی اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کریں گے، اور جو آتش پرست ہوں گے وہ اپنے مذہب کو کریں گے، لیکن خدا کے دین کو سب پر غالب ثابت کرنے کے لیے کبھی کوئی بادشاہ دلائل نہ پیش کر سکا۔ جیسے امام رضا علیہ السلام تشریف لاتے تھے، بادشاہ اٹھنا نہیں چاہتے تھے، اٹھا دیے جاتے تھے، اللہ کے حکم سے قدم اٹھ جایا کرتے تھے، جیسے وہ نورانی چہرے پہ نظر پڑتی تھی۔ تو what we are trying to establish کہ رسول خدا کے خاندان میں پروردگار نے یہ آنرز رکھے ہیں، یہ مرتبے رکھے ہیں، یہ عظمتیں رکھی ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلتیں جو دی ہیں وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ خدا نے جو خلیفہ بنائے ہیں وہ خدائی خلیفہ ہیں، کہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پروردگار نے مرتبہ دیا ہے، اسی طرح امام رضا بھی کہتے تھے مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ اے بادشاہ وقت جب انہیں آفر کی گئی کہ آپ میرے ولی عہد بن جائیں، تو مولا نے کہا مجھے جب اللہ نے امام بنایا تو میں ایک بادشاہ کا ولی عہد بن کر کیا کروں گا، میں نہیں بننا چاہتا، ہم تو خدا کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ تو آتے ہیں ان پاکیزہ ہستیوں کی طرف کہ جنہوں نے رسالت کی نگہبانی کی ہے، اور ان کی بدولت آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے کہ نور ہے حضرت عبد المطلب کے پاس، اور اس نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک جناب عبداللہ کے حصے میں آیا کہ جہاں سے نگہبان رسالت بنے، اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں نور آیا جہاں سے محافظ رسالت بنے۔ تو نگہبان رسالت اور محافظ رسالت جب مل کر چلے تو اسلام پرورش پایا۔ یہاں پر بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خبر ملی کہ رسول خدا جب دین کی ترویج کر رہے اور تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے تب حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کی شانہ بشانہ چلتے تھے۔ پہلے حضرت عبد المطلب انگلی لگا کر رسول خدا کو جب وہ یتیم ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ اور جناب آمنہ کے بعد اللہ کا درود و سلام ان کے والدین پہ، کہ ان کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ضعیفی میں انگلی لگا کر رسول خدا کو کعبہ کے قریب لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اپنے بڑھاپے میں حضرت عبد المطلب گر گئے تو رسول خدا ان کو اٹھاتے ہوئے اپنے دادا کو کعبہ کے قریب لے جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا مسجد الحرم میں لے جائیں، تو رسول خدا نے کہا نہیں، کعبہ میں لے جائیں۔ تو لوگوں نے کہا کعبہ آپ ہی کا ہے، کنجیاں تو خود آپ کے دادا کے پاس ہے، تو یقیناً کعبہ میں لے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ علالت میں آئے اور بیمار ہوئے حضرت عبد المطلب، اتنی ان کی ایج ہو گئی تھی، رسول خدا کے کئی دیر نگہبانی کی، پھر بلایا کہ میرے بیٹوں کو بلایا جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا گیا خاص طور پر، اور جناب عبداللہ کے بعد وصیت کی گئی، کہا ابو طالب علیہ السلام میں انتہائی اہم امانت جو ہے آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم۔ یہاں پر باہر ابو جہل بھی موجود تھا جو رسول خدا سے دشمنی رکھتا تھا، ابو لہب بھی موجود تھے، یہ تمام دشمنی رکھتے تھے رسول خدا سے، ہر وقت ان سے دشمنی کے در پہ رہتے تھے، ان کو تمام تر اذیتیں پہنچانا چاہتے تھے۔ تو جناب عبد المطلب کڑی نظر رکھتے تھے۔ تو یہاں پر کہا ابو طالب علیہ السلام جیسے میں ساتھ ساتھ رہا، محمد کا ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ وہ دن تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ذمہ داری رسالت سونپ دی، ان کا ہاتھ ان کے چچا کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس کے بعد سے
حضرت ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے، یہاں تک کہ علی علیہ السلام کا بچپن آ گیا، جیسے بابا ساتھ ساتھ چلتے تھے ویسے علی رسالت کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمیشہ تو ساتھ رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ملی کہ جیسے کفار و مشرکین انہیں تنگ کیا کرتے تھے، وہ حالت نماز میں رسول خدا تھے، اور یہاں پر ابو جہل نے حکم دیا کسی کو کہ اٹھو، کوئی ہے تم میں سے جو محمد کی شان میں بے ادبی کرتے، اور رسول خدا کی شان میں بے ادبی کی ایک شخص نے، اور نماز کی حالت میں جب رسول خدا نماز ادا کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کو اس سے بہت چڑ ہوتی تھی اور وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور ہمیشہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہتے تھے اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمیں توحید پر نہ لائے، ہمیں ایک خدا کی عبادت پر انسسٹ نہ کرے اور یہ تبلیغ کو روک دے، ہم وہی دین فالو کریں گے جو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اپنے بتوں اتنی جہالت تھی کہ زمانہ جاہلیت سے اب تک جب تک رسول ترویج دین کرنے لگے، کہتے ہیں ہمیں ہمارے بتوں کے ساتھ ہم خوش ہیں، ہمیں رہنے دو، اور وہ یہ مانتے تھے کہ بت ہی کرتے ہیں، کیونکہ بت حلال حرام سے منع تھوڑی نہ کرتے ہیں، تو بت پرستی بہت آسان ہے، بت پرستی آسان تھی، بیٹیوں کو دفنانا آسان تھا، اور عبادت کے کوئی خاص طور طریقے نہیں تھے، حقوق تو وہاں پر تھے نہیں۔ عرب کی سوسائٹی ایسی تھی، اور اس سوسائٹی کو ریولوشنائز کرنے کے لیے اس میں ایک سسٹم جو اسلامک سسٹم لائے وہ رسول خدا لائے۔ تو جہاں رسول خدا کی شان میں بے ادبی کی گئی، یہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رول کہ حضرت ابو طالب کو گھر پہ خبر ملی، وہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد تک آئے، معلوم ہوا کہ میرا بھتیجا نماز پڑھ، جب رسول خدا کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو کہا کہ کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا؟ تو رسول خدا نے نام بھی بتا دیا، اور ابو جہل کے کہنے پہ ہوا اور حضرت ابو طالب کو بتا دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فوری طور پر تمام ان سرداروں کو جمع کیا اور رسول خدا سے کہا ہاں ان میں سے بولو کون تھا۔ رسول خدا نے نشاندہی کی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس شخص کا وہی انجام سب کے سامنے کیا جو اس نے رسول خدا کے ساتھ کیا تھا، اور کہا کہ میرا بھتیجا محمد توحید کی گواہی دے، اس دین کو ترویج دے، تبلیغ دے، میں ہر قدم پہ اس کے ساتھ ہوں، اور کہا میرے بھتیجے آپ جائیے، جیسے اس دین کو پھیلانا چاہتے ہیں پھیلائیے، اور جو کچھ آپ کو امر الہی ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اگر کوئی بھی آپ کے راستے میں آتا ہے میں جب تک اس زمین میں سو نہ جاؤں، مٹی کے زیر زمین آ جاؤں، ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑا، کوئی آپ کو خراج تک نہ آنے دے گا۔ اور یہاں تک کہ تلواریں نکل آتی تھی رسول خدا کی حفاظت میں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو میں سرداران مکہ میں سے کسی کو نہ چھوڑوں۔ اور جب کہ بچپنے میں تھے بہت سے واقعات ہیں، لیکن آج مختصر وقت میں ہی بتانا چاہیں گے۔ جب بچپن میں تھے تب بھی امام علی علیہ السلام سے حضرت ابو طالب نے وعدہ لیا تھا، جبکہ وہ ان کے بیٹے تھے تب بھی کہا تھا کہ کیا آپ حفاظت کر پائیں گے؟ جب چھوٹے تھے تو تب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام جناب رسول خدا کی حفاظت کے لیے ساتھ رہا کرتے تھے کہ کوئی کچھ بھی کہے گا تو ہم ماشاءاللہ سے ہم جانتے ہیں فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کی کس طرح سے رسول پاک کی حفاظت کیا کرتے تھے بچپنے میں۔ اور ہم نے کیونکہ ایک واقعہ شروع کیا تو میں اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا واقعہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ واحد ہستی ہیں جو محافظ رسالت ہیں، اور ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا بچپن سے لے کے جنگیں لڑنے تک، چاہے کوئی بھی جنگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، انہوں نے ان جنگوں کو فتح بھی کیا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جناب رسول خدا کی حفاظت کس طرح کی اور ان سے محبت کس طرح کی تھی۔ اب یہاں پر وہ سردار بطحیں ہیں، کیونکہ اب رسول خدا جب دین کی جو ہے دین اسلام کا پیغام دیتے تھے تو دشمن بھی بہت تھے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس قدر دشمنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طرح سے کسی بھی وقت اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، مقام پر جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اور وہ کسی قسم کا بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ اب یہ نقصان جو ہے پہلے سے کیونکہ بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جناب رسول خدا کی، تو ہر وقت امام علی علیہ السلام ساتھ رکھتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ 24 گھنٹے حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب رسول خدا کے ساتھ رہنے لگے کہ ایک لمحہ بھی ان سے الگ نہ ہوتے تھے، سائے کی طرح ساتھ ساتھ۔ جیسے کربلا میں حضرت غازی علمدار حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مقام ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو پڑھیے، کیونکہ یہ لرننگ کے لیے، معرفت کے لیے، اگر کچھ نیو لوگ ہیں یہاں پہ جو جوائن کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے گا تاریخ میں، جیسے رسول خدا کے ساتھ سائے کی طرح علی علیہ السلام تھے، ویسے سید الشہداء کے ساتھ سائے کی طرح مولا عباس علمدار
علیہ السلام تھے. یہ ایسے ہی ہے سورج کی قسم جب وہ چاند کے ساتھ ساتھ چلے. آپ اس کو دیکھیے کہ اس کو سورج اور چاند سے مشابہت دی گئی ہے کہ سید الشہداء سورج جیسے ابوالفضل عباس قمر بنی ہاشم. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورج جیسے کہ جس کی کرنوں نے عرب جیسے معاشرے کو ادب سکھائے, تمیز سکھائی, عبادت سکھائی, اور مولا کائنات اس چاند جیسے کہ جس کو رسول خدا کہتے تھے یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا خوبصورت ہے. جہاں پر رسول اتنے حسین تھے وہاں رسول علی علیہ السلام کو کہتے تھے یا علی مجھے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا لگتا ہے. ان ہستیوں کا, پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. اور جہاں عروج کہہ رہی ہے کہ وعدہ لیا حضرت ابو طالب علیہ السلام. دیکھیے یہ کتنے خوبصورت وعدے ہیں اس دین کی بقا کے لیے. ایک وعدہ حضرت عبد المطلب نے لیا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہ میرے بھتیجے محمد کے آپ نے ساتھ ہے نا, یہ آپ کا ایسا بھتیجا ہے. تو جناب ابو طالب نے وہ بھتیجے کا تو لفظ ہی نکال دیا, کہا میری اولاد سے زیادہ میں محبت کروں گا محمد سے. اور جناب فاطمہ بنت اسد نے ماں بن کر دکھایا, حضرت ابو طالب علیہ السلام نے والد بن کر دکھایا. یہاں تک کہ جب وفات کا وقت آیا جناب فاطمہ بنت اسد کا, رسول خدا تک یہ خبر پہنچی اور علی علیہ السلام نے یہ دردناک خبر پہنچائی کہ ماں فاطمہ بنت اسد میری ماں نہیں رہی. تو رسول خدا نے کہا اب یہ کہیے کہ میری ماں نہیں رہی, کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد ہم جانتے ہیں رسول خدا کو جیسے حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں پر فوقیت دی ہے, ہر اولاد سے اوپر جو مقام دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. ہم نے میلاد نبوی کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد رسول خدا کے آنے سے پہلے ان کے لیے خرمے توڑ کے رکھا کرتی تھیں, اور ایک بار دوپہر میں جب ان کی آنکھ لگ گئی تو شجر جھک کے خود خرمے رسول کو پیش کر رہا تھا. انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. انتہائی افسوس کی بات ہے اتنی خوبصورت محفلوں میں. یہ تبھی کا واقعہ ہے کہ جب وہ آلریڈی ہم نے کہا اپنے اجداد کے دین پر تھے, تو وہ یہ جانتے تھے کہ محمد ایک خاص ہستی ہیں, اور وہ ان کا جو ہے پریڈکشنز جو ہیں پہلی کتابوں میں آلریڈی آ چکی تھی, اور وہ اپنے اجداد کے دین پر تھی, اور ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی, بلکہ وہ خوش ہوتی تھی کہ اب یہ جو ہستی ہے یہ ہمارے لیے دین کا پیغام لے کر آئی. دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم ذکر رسالت و معاب اور ان کی شان بیان کرتے ہیں وہاں پر ان ہستیوں کا ذکر ضرور کیا کیجئے. یہ کیوں نہیں کرتے جناب آمنہ علیہ السلام کا, جناب عبداللہ علیہ السلام کا, وہیں پر آپ ذکر کیا کیجئے جناب فاطمہ بنت اسد کا جنہوں نے پالا ہے رسول خدا کو. کتنی عظیم بات قرآن پاک میں کی گئی, اور رسول خدا کی احادیث میں ملا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا, جو یتیم کی کفالت کرے گا, یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ ساتھ رسول نے کہا کہ ان 2 انگشت کی طرح جنت میں میرے ساتھ کون شخص ہوگا جو ایک یتیم کو پالے گا, یتیم کی کفالت کرے گا. اب ذرا دیکھیے کہ جو ایک عام یتیم کو پالے گا وہ رسول خدا کے ساتھ اتنا کلوز ہوگا اور جنت میں ہوگا. اور ہم بات کر رہے ہیں ان کی کہ جو حضرت عبداللہ اور جناب آمنہ کے بعد یتیم ہوئے, اور ان کے نگہبان کون ہے اور ان کے کفیل کون ہے, حضرت ابو طالب علیہ السلام. ان پر شک کرنا اور ان کی عظمت میں کمی کرنا تو یہ تو فقط معرفت کی کمی ہے اور ایمان کی کمی ہے. آج کل ہم کہتے ہیں کہ رسول ہوتے تو ہم جان قربان کر دیتے اور لبیک یا رسول اللہ کے ہم نعرے لگاتے ہیں, لیکن اب حضرت ابو طالب کا میں پیار اور وہ محبت کا ایک حصہ شاید ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے. نہیں, بالکل نہیں کر سکتے. حصہ ہم ادا صرف آپ کو بتانے جا رہے ہیں. مختلف ڈیٹس نقل ہوئی ہیں, یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں حضرت ابو طالب علیہ السلام وفات کے حوالے سے. ان میں سے ایک 26 ربیع الاول ہے جو کہ گزر چکی ہے, اس کے حوالے سے پروگرام آج کریں. دیگر 4 اور 5 اور ڈیٹس بھی مورخین نے لکھی ہیں, لیکن اگر ان تمام تواریخ میں ذکر حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا جائے تب بھی ہم ان کی شان اور ان کی رسالت سے وفاداری اور ان کا رسول خدا سے جو محبت اور ان کی ایمان جس طرح سے وہ لائے تھے رسالت پر, تب ایمان لائے تھے جب انہوں نے اعلان رسالت کیا نہیں تھا. بے شک کیسی محرومی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ 40 سال کے بعد رسول بنے, کیونکہ آپ کا رسول تو تب سے رسول ہے, تب سے معجز نما ہے, تب سے خدا کے دیے ہوئے علوم کا وارث ہے جس دن سے وہ اس دنیا میں آئے. اور ان کا نور تو تب خلق ہوا جب آدم علیہ السلام ابھی خلق بھی نہ ہوئے تھے. آدم کہاں ہے؟ پانی اور مٹی کے درمیان ہے, ہمارے رسول کا نور خلق ہو چکا ہے. اللہ نے نور محمدی کو آدم علیہ السلام کو خلق کرنے سے پہلے ہی خلق کیا, اسی نور کے ٹکڑوں سے 4 دے معصومین کو خلق کیا, اور کہا کہ روز محشر کچھ جو چیزیں جگمگا رہی ہوں گی, ایک نور جو جگمگا رہا ہوگا, ایک ابو طالب علیہ السلام کا نور ہوگا جو جگمگا رہا ہوگا, دوسرا پنجتن کا نور ہوگا جو سب سے زیادہ جگمگا رہا ہوگا. تو ان ہستیوں کی عظمتوں پر کیا ہی کہنا. عروج حضرت ابو طالب علیہ السلام بہترین واقعات ہیں, لیکن ان کا عشق رسول خدا کے لیے, ان کی محبت اور ان کی محافظت, ان کی بہادری کے بارے میں
کوئی ایک واقعہ پیش کر میں واقعہ پیش کرنے سے پہلے آپ کی بات مکمل کروں کہ جہاں نور کا ذکر ہوا کہ ان کا نور ہوگا حضرت ابو طالب کا، اور اس سے بھی زیادہ پنجتن کا نور ہوگا، بے شک، تو آپ کے اور ہم سب کے لیے ایک بہت بہترین خبر اور خوشخبری بھی کہہ سکتے ہیں، اور جن کو ان کے عقیدے پہ شک ہے ان کے بارے میں بھی یہ نیوز ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ مومنوں کا جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، ان کی شفاعت کا حق بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور ان پر ایمان لانا، جبکہ دنیا ایک جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ، مال خدیجہ اور ایمان ابو طالب اور تلوار علی ابن ابی طالب، یہ دین اسلام کو ایسے تحفے دیے ہیں پروردگار نے کہ جس نے اس دین کو پروان چڑھایا، جس نے رسول خدا کو مدد فرمائی ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو ایک نگہبان رسالت ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے ٹرسٹ کیا رسول خدا پر کہ جب کسی اور نے ان پہ بلیو نہیں کیا، اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ، ان کے جیسی زوجہ نہ کسی کو ملی نہ کسی کو کبھی ملے گی، کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ایک ایسی زوجہ ثابت ہوئی ہیں. اس کے بعد صرف شیر خدا کو سیدہ ملی ہیں کیونکہ وہ انہی کی دختر ہیں. ادروائز دنیا میں کوئی ایسی خاتون نہیں آئی کہ انہوں نے رسول خدا نے ابھی یہ بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں، لیکن اس بی بی نے معرفت رکھی ہے کہ یہ خدا کے رسول ہیں. بزنس جب ان کا ہوا کرتا تھا وہ خود کہاں جاتی تھی کاروان میں. اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں پہلے پروگرامز میں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول کو پالنے کی بشارت تھی، بے شک، اور حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو شادی کی بشارت تھی، کہ ان کے لیے رشتے آیا کرتے تھے لیکن وہ کہتی تھی نہیں، ایک آخری نبی آئے گا جن سے ان کی شادی ہوگی، اس لیے وہ ہر رشتے کو منع کر دیا. دیکھیے اگر سیدہ کے رشتے تھے چاہے کوئی بھی مانگے، اگر فیصلے خدا کے ہیں، یہ ہے ہی فیصلے خدا کے، یہ گھر ہے جہاں پر نام بھی بچوں کے عرش سے آتے ہیں. بے شک، حسین آتے ہیں جبریل نام لے کر آتے ہیں، حسن آتے ہیں جبریل نام لے کر آتے ہیں، سیدہ زینب آتی ہیں جبریل نام لے کر آتے ہیں. اور حسن یہ ہے بچے کو نیم کرنے کا کہ کیا نام رکھا جائے. مولا کائنات سے سیدہ کہتی ہیں کہ کوئی نام تجویز کیجئے، اور مولا کائنات کہتے ہیں میں رسول پر سبقت نہیں لے سکتا. رسول تشریف لاتے کہتے ہیں میں خدا پر سبقت نہیں لے سکتا، جو الہی نام آئے گا وہی بچے کا نام ہوگا. جیسے عروج نے کہا یہ خدا کے فیصلے اور بشارت ہوتی ہے، یہ بشارت ہے کہ رسول خدا کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ سے ہو. اب دیکھیے یہ ان ہستیوں کا نور اور ان کی پاکیزگی ہے. عروج از ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے، اور لیکن طاقت ایسا ملتا ہے نا اس ذکر سے، ایسی انرجی ملتی ہے. وی ڈیسائیڈڈ ٹو keep it short today. لیکن ہوا یہ کہ ہستیاں تمام ایک دوسرے سے ایسی کنیکٹڈ ہیں ماشاءاللہ کہ ایک ہستی کے فضائل پیش کرتے ہیں تو ساتھ ہی دوسری ہستی. میں نے جیسے کہا تھا کہ ان کی پاکیزگی کی، ان کی صداقت کی گواہی یہ ہے کہ ان کا ایک کا کال دوسرے کے کال سے مطابقت رکھتا ہے. ایسا ہی ہے. ابھی ذکر کر رہے تھے رسول خدا کی شادی کا، تو روز بڑا پیارا مجھے جملہ یاد آ گیا کہ جناب عبداللہ رسول خدا کے بابا اتنے حسین تھے کہ مکہ کی خواتین فدا رہتی تھیں ان پہ اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اور جناب عبداللہ کے لیے انتظار کرتی تھی کہیں ان کے لیے یہ پرپوزل آ جائے. دیکھیے یہ جو نظام ہے، ایک نسل چلنی ہے، بڑی پاکیزہ نسل چلنی ہے، اس کے لیے کوئی کتنا بھی زور لگا لے ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاص اگر اہتمام خدا کا ہے تو کوئی عام رشتہ آئے گا اور ایکسیپٹ ہو جائے گا. بہت سی خواتین جناب عبداللہ کا حسن دیکھتی تھی تاب نہ لا سکتی تھیں، اور ابھی تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے صرف جانتے ہیں. اور رسول خدا کا حسن دیکھیے، رسول خدا انتہائی حسین تھے، پیشانی سے نور نکلتا تھا، چادر سے نور نکلتا تھا. علی ابن ابی طالب خود 14ویں کے چاند جیسے، ان کو خدا نے خود کمرے بنی ہاشم عطا کیا، جہاں پہ سید سجاد و شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جیسے وہاں کمرے بنی ہاشم غازی. یہ گھرانہ بنی ہاشم کی بہادری مشہور ہے، بنی ہاشم کی شجاعت اور ان کی خوبصورتی مشہور ہے، بنی ہاشم کی یہ شریعت میں ان کا جو انہوں نے رول پلے کیا ہے اتنا، اہل بیت علیہ السلام نے جو فتح دین کی ہے، یہ ان کی کچھ نشانیاں ہیں. اور انم اب میں چاہوں گی کہ میں رسول پاک سے محبت حضرت ابو طالب کی اور ایمان کس طرح کا تھا، محبت کس طرح کی تھی، اور بعد میں ہم جیسے جو دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں اور جو بعد میں مسلمان ہوئے کہ وہ اتنے بہادر تھے، وہ اتنے بہادر تھے، تو جب وقت تھا جناب رسالت مآب کی حفاظت کرنے کا تب وہ لوگ کہاں تھے. اس لیے میں صرف جناب ابو طالب کا واقعہ پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ 24 گھنٹے کے لیے حضرت ابو طالب رسول پاک کے ساتھ رہتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی آنکھوں سے دور نہ ہو اور کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ ان کی بے ادبی کریں یا ان کو کچھ کہہ بھی سکیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہے، تمام تر عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں.
آپ نے کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، بد دعا تک نہیں کی رسول خدا نے کبھی کسی وہ کے اس لیے. طرح کی ہستی ہیں. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خبر ملتی ہے کہ رسول جو ہے وہ مل نہیں رہے ہیں یا وہ گم ہو گئے ہیں، اور حضرت ابو طالب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے محبت کرنے والے ہیں رسول پاک سے. اب وہ اچھی طرح جانتے تھے اور بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور پریشانی میں صرف ایک ہی فیصلہ لیا، کیونکہ وہ کس طرح سے حفاظت کرتے تھے اور کیا محبت کرتے تھے وہ یہ جانتے تھے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کیسے محبت کرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جب یہ خبر ملی آپ پریشان ہوئے، آپ نے انتظار کیا، انتظار کے بعد بھی جب رسول پاک گھر نہیں پہنچے تو انہوں نے اپنے جو ہے خانوادہ کو، اپنے گھرانے کو، ہاشمیوں کو اکٹھا کیا، بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اپنی تلواریں نکالو اور ان کو اپنی آستینوں میں چھپا کر رکھو، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان سرداروں کے، یہ جو بڑے باادب اور بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، ان کے پہلوؤں میں جا کر بیٹھ جاؤ. یہ حکم دیا. پھر اپنے خادموں کو کہا، ان کے پاس بھی خنجر یا تلواریں تھیں، ان کو کہا تم بھی اپنی تلواریں اپنے ساتھ رکھو، اور ہاشمی جوانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر مجھے محمد مل گئے تو میں ساتھ لے کر آؤں گا تو کچھ نہیں کرنا، اگر محمد نہیں ملے اور میں واپس نہیں لوٹا یا میں تنہا لوٹا تو کچھ کہے بغیر، کچھ پوچھے بغیر اور میرے حکم کے یہی تلواریں ان سرداروں کے سینوں میں پیوست کر دینا. سبحان اللہ. یہ رسول خدا سے محبت اور یہ جذبہ ایمانی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. آج دعویٰ کرتے ہیں رسالت کو حفاظت کرنے کا، جو دعویٰ نہ کرے اور عمل کرے انہیں ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. بے شک. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم آج کے دور میں بھی دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم حفاظت کرتے ہیں، ہمیں بڑی جو ہے تکلیف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ہمیں تکلیف ضرور ہوتی ہے. اپنے ذات کو شامل رکھ کر آپ کے ساتھ میں یہ کہنی، کوئی ملک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے گستاخی کرے، ان کی کوئی پروڈکٹس ہیں، ان سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز ہے، دیکھیں ہم پریکٹیکلی تو ہم کچھ نہیں کرتے، پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں کرتے. ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں بہت پیار ہے، یہ بے ادبی کی گئی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ کی زندگی میں جو چیزیں آپ خریدتے ہیں اگر وہ اسی ملک سے آ رہی ہیں تو جو آپ کر سکتے ہیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان چینلز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جس طرح سے بھی کر سکیں. ہو سکتا ہے آپ کا رب اسی بات سے راضی ہو جائے جو آپ کے اختیار میں تھا آپ نے کیا. بالکل. دیکھیے کسی کنٹری میں اگر کوئی بھی شخص اٹھ کے اللہ کی کلام کو، ہماری پاکیزہ کتاب قرآن پاک کی شان میں خدا نخواستہ یا ہمارے نبی کی شان میں کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس کا جواب بھی اس معیار پر جا کے دیجئے. اگر تو آپ فقط زبانی دعویٰ کرتے ہیں، اچھا برا لگا آپ کو، آپ نے مظاہرہ کیا کیا، کچھ پروٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد وہ ٹھیک، پروٹیسٹ ضرور کیجئے، ساتھ میں بائیکاٹ بھی کیجئے کچھ ایسی پروڈکٹس کا اور ان کی ایسی میڈیا کیمپینز کا کہ جس سے ان کو مالی نقصان پہنچے. یہ اسٹریٹجی ہمیشہ ہم پہ اپنائی جاتی ہے، مسلمانوں پہ اپنائی جاتی ہے، اور ہمارے مظلوم بہن بھائی جو فلسطین میں ہیں ہمیں انشاءاللہ ان کے لیے ضرور کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے، ان کے حوالے سے ایک پروگرام کریں گے. ذکر کر رہے رحمت اللہ عالمین کا، فلسطین کے تمام مسلمانوں کے جذبوں کو سلام ہے. اب جو یہاں پر ڈسپیئر، ڈسپوائنٹمنٹ، ہوپلیسنس ہے نا، خدا کی قسم جب ان کو دیکھا ہے نا، اور یہ لائیو ویڈیوز آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، دل رو رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں کہ تمام گھر کا گھر تباہ ہے، مطلب ان کا شہر تباہ ہے، فیملی ممبر کوئی نہیں بچا. اور یہ بہت سے یہ بچوں کے ایمان ہے، فلسطینی بچوں کے ایمان کے، ان کے سامنے ان کے بھائیوں کے لاشیں اور ان کے فیملی ممبرز کے لاشیں پڑے، وہ بچے کہہ رہے ہیں اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اللہ پر ان کا یقین سٹرونگ ہے. اگر ان کو فائنینشلی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ذرا اس پوائنٹ پہ غور فرمائیے گا کہ یہ کیسی اسٹریٹجیز ہیں کہ مسلمانوں کو دباتے جاؤ، فائنینشلی نقصان پہنچاؤ. اور جبکہ پیسہ پرووائڈ کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے، گوگل آپ کر سکتے ہیں، ہر وہ ویڈیو پہ ہم کلک کرتے ہیں کہ جس کو ہمیں معلوم ہے کہ اس کلک پہ ہم ان کو فائدہ ہونے والا ہے. ابھی تک اتنی اویئرنیس کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو کیوں نہیں پتا چل رہا کہ آپ کی کن ویڈیوز کو دیکھنے سے دشمن کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے، کون سی پروڈکٹس کو یوز کرنے سے ان کو، کیونکہ اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ چاہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے، کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں یا کچھ پہن رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ ایک ایک تیر فلسطین کے بچوں کے سینے میں لگ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ
وہ چیزیں لے رہے ہیں کہ جو ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں. تو ذرا سیلف اویئرنیس ضروری ہے. یہاں پہ رسول خدا کیونکہ شاید رسول ہی چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ آواز بلند کرے اور یونٹی کا ایک میسج دیں. دیکھیں وہ ہمیں ہر قسم کا جانی و مالی مسلمانوں کو پیستے جا رہے ہیں, ہر قسم کا نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمیں اتنی عقل نہیں آئی کہ ہم بھی انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکیں. اور میں چاہتی ہوں کیونکہ ذکر حضرت ابو طالب علیہ السلام کر رہے تھے, کیونکہ ذکر چھڑا, جناب رسول خدا نے ہمیشہ فرمایا کہ مسلم امہ میں تمام مسلمانوں میں اتحاد بنا رہے. وہ اتحاد ہوگا تو آپ کسی بھی طاقت سے لڑ جائیں گے, اس کا مقابلہ کر سکیں گے. میں نے گوگل آپ کو کہا آپ کے پاس موجود ہے, انٹرنیٹ میں موجود ہے, یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے. اگر ہم نے کہا کہ بائیکاٹ کریں, آپ وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے, آپ کچھ پریکٹیکلی نہیں کر سکتے. آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کچھ چینلز جو بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل چینلز I'm talking about, جب وہ بات کرتے ہیں they're only giving you one side of the picture, they're talking from the one side's perspective. ان کا پرسپیکٹیو صرف ایک پارٹی کے حق میں چل رہا ہے. بہت ہی باعث قسم کی کوریج ہو رہی ہے. فقط ایک یا دو آپ کو چینل ملیں گے اور وہ بھی آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو آپ کو بڑی جسٹیفائڈ اور فیئر سرچ کریں. میں چاہتی ہوں سرچ کریں ان جو ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرچ کہاں کر سکتے ہیں. ان پروڈکٹس کے نام دیکھیں, ان برانڈس کے نام دیکھیں, اور جتنی کوشش آپ سے ہو سکتی ہے اس کو اپنے زندگی سے نکال دیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی کے لیے, ان کی محافظت کے لیے ہم نے کہا کہ جہاں پر ان کی شان میں گستاخی کی جائے تو بڑا سینسبلی اس کو آپ منہ توڑ جواب دیں. مشرکین کو, کفار وہی مشرکین اور کفار آج بھی ہیں, پہلے بھی انہیں رسول کو اذیتیں دیکھ کے خوشی ملتی تھی, آج انہیں امت کو اذیتیں دیکھ کے انہیں خوشی مل رہی ہے. تو انہیں خوشی نہیں دینا. کربلا میں بڑا بہترین مظاہرہ کیا گیا. جب قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی گئی تو کربلا میں بنو عامر ہیں, جب یہ آئے 40 کے موقع پر, تو قرآن پاک کے سورہ اس طرح سے انہوں نے دکھائے, شان قرآن پاک دیکھی, شان الہی دیکھی گئی, کیونکہ 40 میں ماشاءاللہ بلینز آف ظاہرین. اور ہم نے نعرے بھی لگتے ہوئے دیکھے, لبیک یا کتاب اللہ کے نعرے, لبیک یا کتاب اللہ کے نعرے. جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے گا تو پیغام اس انداز سے دیں کہ انہیں منہ توڑ جواب محسوس ہو کہ تمام تر جتنے آنے والے افراد تھے قافلے میں, گروپ میں, انہوں نے اپنے آپ کی فارمیشن ایسی کی تھی, ترتیب ایسی تھی, سیکوینس ایسا تھا کہ ان کے سروں پر وہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس میں سورہ فلق کھلتی تھی, سورہ ناس کھلتی تھی, سورہ توحید کھلتی تھی. اور وہ جب کربلا مولا کے حرم کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو گئے تو بہت خوبصورتی سے قرآن پاک کی ایک تصویر بن گئی, تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ کتاب اللہ کا مقام ہمارے لیے سب سے اوپر ہے. کتاب اللہ کو حفاظت کرنے والے آج بھی نواسہ رسول خدا سید الشہداء, ان کے حرم میں حفاظت ہو رہی ہے. تو اس طرح سے جو ہے رسالت کے حق میں بولنا ہے. ذکر تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. میں چاہتی ہوں کہ میں اس واقعہ کو مکمل کروں, کیونکہ ان ہستیوں کی بات ہوتی ہے تو انہی سے جڑی ہوئی مزید ہستیوں کی بات ہوتی ہے, اور آج کے زمانے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اب بات ہو رہی تھی حضرت ابو طالب کی جناب رسول خدا سے محبت اور عقیدت کس طرح سے تھی, اور ایمان ان پر پہلے سے تھا. اب جب ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں حضرت ابو طالب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, تو ایک پہاڑی پر کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ نظر نہیں آتے, پھر ایک پہاڑی پر دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ کچھ کنورسیشن تھی جس کو میں تھوڑا سا سکپ کروں گی اور آگے آؤں گی, کیونکہ میں ایمان کی بات کر رہی ہوں اور اسی پہ رہوں گی. اب جیسے ہی وہاں پر جو ہے امام علی علیہ السلام سے ملاقات کی اور جناب رسول خدا سے بات کی اور ان کے ساتھ گھر لوٹے, اور بہت خوش تھے کہ میرا بھتیجا میری نظروں کے سامنے واپس ہے. اب جب لے کر پہنچے تو وہ سرداران مکہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے چہرے پہ جلال ہے, اور پوچھتے ہیں کہ ابو طالب تمہیں پہلی مرتبہ اس طرح سے دیکھا کہ تمہارے چہرے پر یہ جلال کیوں ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چہرے پہ جلال کس طرح سے تھا. پہلے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آئے اور کہتے ہیں کہ میں کہہ کر گیا تھا بنی ہاشم کے جوانوں کو, اب اپنی تلواروں کو باہر نکالو. اب کسی کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کو مارنے کے لیے کوئی پہلے سے تیار ہو. تو سرداران بہت حیران ہوئے اور خوف میں مبتلا ہو گئے کہ جب بنی ہاشم نے اپنی تلواریں نکالی کہ کہا اگر میرا بھتیجا محمد مجھے واپس نہیں ملا یا میں تنہا لوٹا تو یہی تلواریں یہ جوان تمہارے سینوں میں وصل کر دیتے. اب ان کو یہ اچھی طرح سے جو ہے اب کس اچھے اور خوبصورت انداز میں سمجھا دیا کہ آئندہ بھی کوئی جناب رسول خدا کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش یعنی کہ اگر رسول خدا نہ ملے تو پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انجام بتا دیا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور بے شک, اور ان لوگوں نے سوال کیا کہ محمد ہی تو گئے تھے, اس میں ایسی کیا بات تھی؟ تو یہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا؟ سبحان اللہ. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن پاک نازل
نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے علی علیہ السلام یہاں کانورسیشن عروج نے صرف وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بتائی، ادروائز میں ان شارٹ اسے بتا دوں کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جب رسول خدا کو حضرت ابو طالب نے پایا کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں اور مولا کائنات ان کی جو ہے موجودگی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسی نماز کہ جب لوگوں کو نماز کا معلوم ہی نہیں ہے، ایسا دین الہی کہ جس کو رسول خدا بھی ترویج دیں گے، ابھی تبلیغ کریں گے، لیکن علی علیہ السلام کا اپنے رسول پر ایمان اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اس ایمان پر گواہی اور اب کیونکہ میں نے اس کو اسکپ کیا تھا تو میں اب کیونکہ انم ضرور مکمل کریں، تو اب میں اسے مکمل یہ کروں گی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیونکہ ان کے بیٹے ہیں اور بچوں سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں کہ علی تم کس طرح سے نماز پڑھی، یہ وہ دو افراد تھے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ہی پوچھا، جبکہ اب حضرت ابو طالب رسول خدا کو پا چکے تو دو افراد نے سوچا کہ بچے سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے۔ اب یہ گفتگو کیا تھی کہ تم کیوں نماز پڑھے، تمہیں کس نے کہا کہ محمد کے پیچھے نماز پڑھو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسا میں نے اپنے بابا کو دیکھا میں نے ویسے ہی حضرت رسول خدا کے پیچھے نماز ادا کی۔ اور کہا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں اپنے رسول کی اتباع کر رہا تھا۔ کہا کہ یہ تم کیسی اتباع کر رہے تھے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ کیا تم نے اپنے بابا سے اجازت لی تھی کہ تم نماز پڑھو؟ تو کہا کہ میرے بابا نے خدا سے اجازت لی تھی جب مجھے اس دنیا میں لانا تھا۔ میں اللہ، یہ بچے کے سوال، بچے کے جواب نہیں، تب معلوم کہ علی علیہ السلام کے علم کا معیار کیا ہے۔ ابھی لوگ کیا رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ رسول کے پیچھے پہلے نماز پڑھنے والے علی علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح اس واقعے سے ریلیونٹ ہے کہ جب دیکھا گیا تھا اسلام کے ابتدائی ایام میں، جب تبلیغ دین چلنی ہے ابھی، تو رسول خدا پر جناب خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لا چکی ہیں کہ میری جن سے شادی بشارت پہلے ہو چکی تھی، اتنے نیک پیغمبر ہیں خدا ہم نے بتایا تھا جب رسول خدا ان کے پاس آئے تھے اور ان کے تجارتی قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے تو بی بی کا ایک غلام ہوا کرتا تھا میسرہ، تو جو کچھ اس نے بتایا تو بی بی کو پھر اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ جس خواب کی یا جو مجھے بشارت ہوئی تھی اب یہ وہی ہستی ہے جو میرے تجارتی قافلے کے ساتھ ہے، جس کے اندر بہت سے پروردگار عالم نے اس کو معجزات عطا کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح جب بی بی کی شادی ہوگی رسول خدا سے، اور ایک دن دیکھا گیا مسجد حرام میں کچھ ہستیوں کو نماز پڑھتے ہوئے، جب لوگوں کو معلوم نہیں کہ نماز کیا ہے، رسول خدا کی اتباع کرتے ہوئے کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ تین عظیم ہستیاں مسجد حرام میں پہلے نماز پڑھنے والی ہیں، تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ذات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور جیسے کہ ہم بتا ہی چکے ہیں کہ قرآن پاک نہیں آیا تھا جب حضرت ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ کیا تم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی نہیں پایا؟ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے، اور جتنی کتابیں پہلے آ چکی، زبور، تورات، انجیل جتنی آ چکی، کیا تم نے محمد کے بارے میں جو پریڈکشنز تھیں کیا نہیں پڑھی ہیں؟ اب آپ مجھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیے کہ قرآن پاک ہے نہیں، تو کیا حضرت ابو طالب قرآن کے بارے میں جانتے ہیں؟ یا پھر جو حضرت ابو طالب جانتے تھے وہ قرآن پاک میں بعد میں آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو تجارتی قافلہ حضرت ابو طالب، آپ لوگ کچھ وہ لوگ کہ جو سوال اٹھا دیتے ہیں، time is really very short and we have a lot of things to present to حضرت ابو طالب علیہ السلام to discuss with you people۔ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے آگے جا کے اتنے فضائل کہ اگر قرآن پاک کھول لیں، اگر ہم احادیث اور روایات کھولیں، خود رسول پاک کی زبانی فضائل ابو طالب علیہ السلام، خود امام علی علیہ السلام کی زبانی فضائل ابو طالب علیہ السلام، خود دشمنان بھی جو ہیں، کفار مشرکین بھی جن کی گواہی دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نور بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بہت ہزار سال پہلے خلق کر دیا، ان کے بارے میں ہم کیا ہی بات کر سکتے ہیں۔ رسول خدا کا خود فرمان ہے کہ قیامت کے روز حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نور چمکے گا، اور ان سے زیادہ نور جو چمکے گا وہ پنجتن کا نور ہوگا۔ اب یہاں میں مولا کائنات نے فرمایا اپنے بابا کے لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت کیسی ہوگی کہ مشرق و مغرب تک جتنے لوگ، مشرق و مغرب تک چاہیں تو تمام لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، پھر بھی حق کے شفاعت باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک ابھی اتنی معرفت نہیں ہوئی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اتنی حق شفاعت رکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب تک کے لوگوں کی شفاعت کر سکے، تو روئے زمین پر سب کے سب جتنے گنہگار ہیں سب کی شفاعت حضرت ابو طالب علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ اور کیسے ان کے ایمان کا پلڑا اتنا بھاری ہو گیا کہ کہا کہ ایک پلڑ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان آ گیا ترازو میں، اور دوسری جانب تمام خلائق کا ایمان آ گیا۔ تمام خلائق کے ایمان سے زیادہ کیسے حضرت ابو طالب کا ایمان بلند ہو گیا؟ چھوٹے ذہن بھی ہوتے ہیں، ہر ذہن کو بات آسانی سے سمجھ بھی نہیں آتی، تو یہ دیکھیے ایک ہے کل امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، پھر ان کی عبادت افضل، ان کا معیار افضل، کردار افضل، رسول خدا کا سایہ بن بن کے رہنا، دین کی خدمت افضل۔ علی علیہ السلام ہی وہ پروردگار نے جنہیں زمین و آسمان کے راز ودیت فرمائے، پھر علی کا حج، پھر علی کی نماز،
پھر علی کے روزے، اور علی کی عبادت کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہوگی. تو یہ وہ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ امیر المومنین نے اپنے بابا کی نیابت میں کئی حج کیے، اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے حج کیے، جناب عبداللہ کے لیے حج کیے. جب اتنے وہ حج کیے تو وہ تمام تر حج ایمان ابو طالب علیہ السلام کو بھاری کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب علی علیہ السلام جیسے مولا نے اپنے بابا کی نیابت میں حج کیے ہیں تو وہ ان کے ایمان کے پلڑے کو اتنا بھاری کر دیتے ہیں کہ دوسری جانب تمام خلائق بھی آ جائیں تو ان کا ایمان بھی اتنا. ہم جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بے شک بے شک. بہترین بات کی آپ نے کہ یوم خندق علی علیہ السلام کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین سے مراد ہے جن و انس. بات کی ہے ہمارے پیارے رسول نے، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارا رسول جو بھی کہتا ہے وہی کہتا ہے. تب کہتا ہے جب جبریل آتے ہیں، تب کہتا ہے جب حکم الہی ہوتا ہے. آپ ہی کے رسول کہہ رہے ہیں علی کی ایک ضربت جن و انس کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ علی نیابت میں حج کرتا ہے اپنے بابا کی، اور وہ علی کہتے ہیں کہ میرے بابا مشرق و مغرب تک کے گنہگاروں کی شفاعت کر دیں تو پھر بھی ان کے پاس حق شفاعت باقی رہے گا. اور امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا کہ میں اپنی بابا کی نیابت میں حج کیا کرتا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم بھی میری نیابت میں حج کیا کرو. سبحان اللہ. سورج کی طلب اور شعاؤں سے عداوت، سورج کی طلب اور شعاؤں سے عداوت، گردوں کی تمنا ہے ستاروں سے عداوت، گلشن سے تو وابستگی پھولوں سے عداوت، گلشن سے تو وابستگی پھولوں سے عداوت، اسلام میں اسلام کے جلووں سے عداوت، اسلام میں اسلام کے جلووں سے عداوت، تاریخ رسالت پہ عجب نقد نظر ہے، تاریخ رسالت پہ عجب نقد نظر ہے، کافر اسے کہتے ہیں جو ایمان کا گھر ہے. سبحان اللہ. ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذکر قبول و منظور فرمائیں کہ جنہوں نے زندگی کے آخری دم تک رسالت کی نگہبانی کی ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پروردگار سے ملنے والے ہیں، بستر علالت پہ آ گئے، ضعیف ہو گئے، بزرگ ہو گئے. تمام تر سرداران مکہ کو بھی بلایا اور کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھتیجا، اس کو کوئی آنچ بھی آئی تو اب علی موجود ہے، اور علی ہمیشہ رسالت کی حفاظت کرتے نظر آئیں گے. اور وہ دن کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام خالق حقیقی سے جا ملے، اور جب یہ وقت رسول خدا نے دیکھا تو انتہائی غم و اندوہ کی کیفیت میں رسول کو پایا گیا کہ کچھ دن بعد ہی جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بھی چلی گئیں. اس سال کو اتنا دردناک، اتنا غم کا سال رسول خدا. ایک وہ ہیں کہ جو کہا کہ چچا جب دیکھا رسالت مآب نے کہ ابو طالب علیہ السلام نہیں رہے اور ان کو کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا تو رسول خدا گریہ کرنے لگے اور دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا، اور جیسے ایک فرزند اپنے بابا سے آخری ملاقات کرتے ہیں ویسے رسول خدا نے دردناک لہجے میں کہا کہ اے چچا، آپ نے مجھ جیسے یتیم کی پرورش کی ہے، اور میں وہ وقت، وہ بچپنے کا وقت وہ بھلا نہیں سکتا، اور محبت اور شفقت آپ کی جو آپ نے میرے ساتھ کی ہے، اور جیسے میری حفاظت کی، میری نگہبانی کی، اس کار رسالت میں جیسے میری مدد کی، اور ہمیشہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہے. بے شک اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام بے حد بلند ہے. یہ الفاظ کہتے بھی تھے، رسول گریہ بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جب امام علی علیہ السلام کہتے تھے کہ میرے بابا ہیں اور آپ کے چچا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یا علی، یہ میرے والدین ہیں جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام، کہ یہ مت کہا کیجئے کہ میرے بابا ہیں، آپ کہا کیجئے کہ یہ میرے بھی بابا ہیں. سبحان اللہ. تو یہی عظیم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسے چچا پائے، چچا بھی ایسے کہ پدر جیسے پائے ہیں. آج یہی کوشش و کاوش رہی تھی کہ اسلام کی تاریخ تو ضرور تھی، لیکن معلوم تو ہو کہ رحمت للعالمین جیسی نعمت اگر ہم تک پہنچی ہے تو اسے صحیح و سالم اور حفاظت میں رکھنے والی ہستی کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو نالج میں کچھ اضافہ ملا ہوگا، آپ کو کچھ اور معرفت ملی ہوگی. مزید اگر آپ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں معصوم علیہ السلام پر چاہتے ہیں کہ گفتگو کی جائے، ان کے زمانے کے معجزات پیش کیے جائیں تو وہ ضرور ہوں گے. اسلامی مناسبت جو بھی آئے گی انشاءاللہ سب سے پہلے اگر کوئی اسلامک ایونٹ آتا ہے اس کے حوالے سے اعمال آپ کو
ہمارے چینل پہ ملیں گے. اور اگر کوئی شہادت آتی ہے تو اس معصوم کا ذکر, اور اگر کوئی ولادت آتی ہے تو ان معصوم کا ذکر آپ کو یہاں پر ملے گا. ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ربیع الثانی میں جو مناسبتیں آئیں گی اس کے لیے تیار رہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام جو خاص طور پہ ڈیٹس ہیں سم ٹائمز مینشن بھی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں نالج نہیں رکھتے, جیسے دعوت العرض بھی آ جاتا ہے, جیسے سیدہ معصومہ کم صلوات اللہ السلام علیہ کی آمد اور ان کے فضائل اور ان کا علم, یہاں تک کہ ہر امام کی زندگی میں کتنا علم پھیلا, کیا معجزات تھے, یہ سب آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے. اور مناجات کا سلسلہ تو جاری ہی ہے, زیارات کا سلسلہ جاری ہے. کوئی اور دعا آپ ہم سے چاہیں کہ ہم آپ سے شیئر کریں یا اس کا ترجمہ اور تفسیر, دعائے علقمہ ہے, دعائے یستشیر ہے, دعائے مجیر ہے, یہ تمام تر دعائیں ابھی باقی ہیں. دعائے عدیلہ باقی ہے, دعائے جمیلہ باقی ہے, اور دعائے جوشن کبیر و صغیر بھی باقی ہے. سب سے بڑھ کر جو مجھے عروج شوق ہو رہا ہے سب کے ساتھ ڈسکس کرنے کا وہ ہے دعائے عرفہ, اور عروج کو بھی شوق ہو رہا ہے. اور عروج کی دعائے عرفہ میں آپ کو خود سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا, مجھے خود پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی تھی جب بھی ہم رمضان المبارک میں اعمال کرتے ہیں اور باقی اعمال سر انجام دیتے ہیں تو ہوتا ہے کہ یہ بھی مانگ لیا جائے, وہ بھی مانگ لیا جائے, یہ بھی دعا رہ گئی, وہ بھی دعا رہ گئی. لیکن جو دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے وہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی اپنے طور پہ مانگنا نہیں پڑتا, آلریڈی اتنی خوبصورت دعا ہے. دعائے کو میل ہو چکی, دعائے توسل ہوگی. ماشاءاللہ جیسے کہا تھا کہ پروگرام شارٹ ہونے والا ہے لیکن ہستیوں کا ماشاءاللہ ذکر ہوا, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان کے صدقے سے ہمیں وہ انرجی اور وہ طاقت دے کہ جو ان کو سرو کرنے میں خرچ ہو. تو بس یہ مجھے پیش کرنا تھا کہ انشاءاللہ وی آر پلاننگ ٹو پریزنٹ دا نیکسٹ پروگرام آن دعائے مشلول. اور یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بھی دعائے مشلول جاننا چاہتے ہیں کہ دعائے مشلول کی ہسٹری کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے, تو مریض بہت ہیں, بیمار بہت ہیں, اس لیے پرائرٹی پہ دعائے مشلول کو رکھا گیا تاکہ اگر کسی کی باڈی پارٹ میں کوئی ایلمنٹ کوئی ایشو ہے تو سب سے پہلے ہم دعائے مشلول پیش کریں گے. اٹس کمنگ ویری سون انشاءاللہ. اجازت دیجیے مجھے اور عروج کو, اور دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ سے ملتے ہیں. کیپ واچنگ انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل. اف یو ہیو سم سجیشنز اور کمنٹس یو مے رائٹ, اینڈ دین یو کین آلسو ٹیل اس کہ آپ کیا چاہتے ہیں. پسند آ رہا ہے لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. التماس دعا. اللہ حافظ.